السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اشتم کی طالبات، آج ہم اسی سبق کو یعنی بجلی کی دریافت کو کنٹینیو کریں گے، اس کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے آج ہم اس کے قواعد کا کام کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے اس کے واحد جمع کیے، مشقی کام کیا، اور آج جو ہم اس کے مشقی کام کے بھی دو سوالات جو ہیں وہ آپ کے قواعد کے حصے میں ہونے، تو لہٰذا ہم وہ بھی کریں گے۔ پہلے واحد جمع دیکھ لیں، بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں۔ واحد جمع ایجاد، ایجادات، کاوش، کاوشیں، صدی، صدیاں، انکشاف، انکشافات، خصوصیت، خصوصیات، دھات، دھاتیں، شے، اشیاء، حصہ، حصص۔ الفاظ متضاد میں ہم دیکھ سکتے ہیں اندھیرا، اجالا، انجام، آغاز، آسان، دشوار، ترقی، تنزلی، اہم اور غیر اہم۔ مرکب مترادفات جو اس سبق سے ہمیں مل سکے وہ ہیں دور دراز اور ڈھکا چھپا۔ ٹھیک ہے طالبات، یہ آپ اپنے قواعد کی کاپی میں ٹائٹل پیج بنانے کے بعد یہ کام کریں گی۔ اس کے بعد ہم سوالات پہ آتے ہیں، مشقی سوال پہ، اور مشقی سوال میں ہم کریں گے ابھی روزمرہ اور محاورہ۔ طالبات یہاں بورڈ پر دیکھیے، یہ آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے روزمرہ۔ اب یہ روزمرہ کیا ہے؟ یہ روزمرہ کی زبان ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ گھر میں گھریلو اور آپس میں جو بات چیت ہم کرتے ہیں وہ روزمرہ کی بات چیت یا روزمرہ کی زبان کہلاتی ہے۔ تعریف دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ وہ زبان جو ایک انسان اپنی روزانہ کی گفتگو میں بولتا ہے روزمرہ کہلاتی ہے۔ یعنی وہ زبان کیا کہلاتی ہے جو ہم عام استعمال کر رہے ہوتے ہیں، روزمرہ۔ موضوع الفاظ کا استعمال، انتخاب اور ان کی مناسب ترتیب روزمرہ کو فصیح و بلیغ بناتی ہے۔ یعنی ایک ایسا جملہ جس میں موضوع الفاظ ہوں اور اس کی ترتیب مناسب ہو تو ہماری گفتگو کو خوبصورت بناتی ہے، اور ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ دوسرے کو سننے میں بہت اچھی لگتی ہے۔ اس میں افعال ان کے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ افعال یعنی فعل کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، کہ جو اس میں کام ہوتا ہے وہ حقیقی معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی مار رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ حقیقتاً وہ کسی کو مار رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں وہ واقعی کھانا کھا رہا ہے۔ یعنی فعل جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں آتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ جی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیے محاورہ۔ اب یہ محاوراتی زبان کیا ہوتی ہے؟ محاورہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں، جیسے روزمرہ میں فعل جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن محاورے میں فعل جو ہے وہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ جن جملوں میں افعال مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ محاورہ بن جاتے ہیں۔ مثلاً سیب کھانا۔ سیب کھانا، اس میں کھانے کا عمل کیا ہے؟ منہ میں لقمہ رکھنے، چبانے اور نگلنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کھانا کھانا، اس میں بھی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ منہ میں لقمہ رکھا، اس کو چبایا اور نگل گئے۔ لیکن اگر فعل کھانا، آپ کا فعل کھانا ہے اور اس کو استعمال کر رہے ہیں ہم جوتے کھانا میں، قسم کھانا، منہ کی کھانا وغیرہ میں، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوگا۔ جیسے پھر یہ محاورہ کہلاتے ہیں۔ جو فعل اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہو بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ محاورے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اینٹ سے اینٹ بجانا، بال کی کھال نکالنا، پاؤں دھو کر پینا۔ یہ سارے جو فعل ہیں اس کے اندر، یہ کیا ہیں؟ یہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہے بلکہ اس کے معنی کچھ اور نکل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ محاوراتی زبان کہلاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی مشق کی طرف، اور مشق میں اسی سے متعلق آپ کا جو سوال ہے اس کو ہم سالو کرتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ طالبات یہاں کتاب کا صفحہ نمبر 42 ہے، اس کو اگر آپ کھولیں تو آپ کے سامنے سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 نظر آئے گا۔ سوال نمبر 5 تک ہم نے کام کر لیا تھا۔ سوال نمبر 6 میں لکھا ہے درج ذیل جملے روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے درست کر کے لکھیے۔ ہم نے ابھی روزمرہ اور محاورے کو پڑھا اور سمجھا کہ کیا ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو آپ درست کر کے لکھیں گے اسی لحاظ سے۔ پہلے آپ اپنی کاپی میں روزمرہ اور محاورہ کی تعریفات اتاریں گے، اس کے بعد سوال نمبر 6 اتاریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ترتیب رہے گی آپ کی۔ سوال نمبر 6 اتاریں گے اور پھر الف اتارا، جیسے جان میں مان آئی،
جان میں مان آئی، یہ غلط ہے، اس کو صحیح کر کے اس کے نیچے لکھیں گے اس کا جواب کہ جان میں جان آنا، ٹھیک ہے، تو یہ محاورہ ہوگا۔ پھر دوسرا ہے گھپ اجالا ہے، یہ جملہ ہے روزمرہ کے لحاظ سے، تو گھپ اجالا نہیں ہوتا، اس کو صحیح کر کے سیدھا کر کے ہم لکھیں گے کہ گھپ اندھیرا، ٹھیک ہے۔ پھر جیم ہے تیسرا، ایجاد ضرورت کی ماں ہے، یہ محاورہ ہے لیکن غلط لکھا ہوا ہے تھوڑا سا، اس کو ہم درست کر کے نیچے لکھیں گے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ پھر ہے چوتھا، بجلی کی دریافت کا صحرا بنجمن فرینک کے سر پر ہے، تو یہاں اس کو روزمرہ کا یہ جملہ ہے اور اس میں محاورہ نہیں ہے، لیکن ہاں محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ صحرا سر پر باندھنا، تو صحرا سر پر باندھنا یہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو ہم درست کر کے لکھیں گے کہ بجلی کی دریافت کا صحرا بنجمن فرینک کے سر ہے، پر اس کو ہم کاٹ دیں گے۔ آخری جو ہے وہ ہے انسان یہ مشاہدہ صدیوں سے کر رہا ہے، اس کو ہم درست کر کے کیسے لکھیں گے، انسان یہ مشاہدہ صدیوں سے کرتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا روزمرہ اور محاورہ کی زبان کے حوالے سے کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم سوال نمبر 7 پر آتے ہیں۔ سوال نمبر 7 کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے، یہ الفاظ پڑھیے، سائنسدان، خطرناک، تجربہ گاہ، ان تینوں لفظوں کے آخر میں دان، ناک، گاہ کی علامتیں لگائی گئی ہیں، انہیں لاحقہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والی ہی کلاس میں نے سابقہ اور لاحقہ دونوں کی تعریفات آپ کو کرائی تھیں اور وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھی بھی ہوں گی، تو بس اب آپ سوال نمبر 7 ڈائریکٹ اتاریں گے کہ آپ انہی تینوں علامتوں سے 3 نئے لفظ بنائیں، یعنی کہ دان، ناک اور گاہ سے۔ آپ دان لکھ کر اس کے آگے کیا لکھیں گے، جیسے سائنسدان انہوں نے بتایا تو آپ کیا لکھیں گے، پاندان، اور دیکھیے طالبات یہاں پر کاپی میں آپ کو لکھا ہوا دکھا رہی ہوں، دان سے ہم نے 3 بنائے، علامت دان جو ہے علامت ہے، اور یہ جو آخر میں لگے گی کسی بھی مفرد لفظ کے تو وہ کیا بن جائے گا، لاحقہ۔ تو پاندان، نمک دان، ناشتہ دان، ناک علامت ہے، اس کو ہم نے لفظ کے آخر میں لگانا ہے، شرمناک، خوفناک، ہولناک، یہ کیا بن گئے، لاحقے۔ گاہ بھی جو ہے کیا ہے، یہ بھی علامت ہے، اس کو بھی ہم لفظ کے آخر میں لے کے جا رہے ہیں، چراگاہ، پناہگاہ اور درسگاہ، اور اس طرح سے ہم نے اس کے بھی لاحقے بنا لیے۔ تو یہ آپ کو یہ والا سوال اس طرح کرنا ہوگا نا، سوال نمبر 7، ٹھیک ہے طالبات، یہ قواعد کا آپ کا کام تھا۔ اور اب میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں، اس میں ایک رسمی خط جو ہے اس کا عنوان بتا رہی ہوں، اور وہ خط آپ نے خود سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، خاکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ اس خط کو لکھیں گے۔ طالبات یہ نوٹ کر لیجئے، آپ کے گھر کا کام ہے، 2 سوال دیے ہیں میں نے، ایک سوال جو ہے اپنی سہیلی کے نام میں خط تحریر کیجئے جس میں یہ بتائیے کہ نوجوانوں کو اپنی قوم کی تعمیر میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، یعنی سہیلی کو باتوں ہی باتوں میں خیر خیریت کے بعد آپ کیا بتا رہی ہیں کہ آپ نوجوان جیسے نئی نسل ہے تو وہ قوم کی ترقی میں تعمیر میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، یعنی کہ جیسے تعلیم حاصل کر سکتی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، دل لگا کر پڑھے، اس کے بعد کسی نہ کسی فن کی طرف جائے، یعنی کچھ سیکھے اور پھر اپنے ہی وطن میں رہ کر اس کی خدمت کرے، اس کے لیے کام کرے۔ تو یہ آپ اپنی سہیلیت سے ایک بات چیت کر سکتی ہیں، یہ آپ کو ٹاپک دیا گیا، عنوان دیا گیا۔ دوسرا آپ کو رسمی خط لکھنا ہے کہ کسی اخبار کے مدیر اعلیٰ کے نام مراسلے میں روز بروز بڑھتی ہوئی گرانی یعنی مہنگائی کی طرف حکام بالا کی توجہ دلائیے۔ جس طرح آپ کو رسمی خط کے خاکے میں بتایا گیا تھا، یہ بتاتے ہوئے یہ بات دہرائی گئی تھی کہ مدیر اعلیٰ کو جب ہم خط لکھتے ہیں تو مدیر اعلیٰ سے نہیں کہتے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، صرف مدیر اعلیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خط شائع کر دیں۔ ہمارا مسئلہ کون حل کرتا ہے، ہمارا مسئلہ حکام بالا جو ہوتے ہیں سے متعلق، اس مسئلے سے متعلق جو حکام بالا ہوتے ہیں وہ یہ مسئلہ حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ پوری ایک خط لکھیں گے، مدیر اعلیٰ کو مخاطب کریں گے اور پھر ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارا یہ خط شائع فرما دیں اپنے اخبار میں، تاکہ حکام بالا اس کی طرف توجہ دیں، اور پھر مہنگائی کا بتائیں گے کس طرح سے لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں مہنگائی کی وجہ سے، غریب طبقے کی خاص طور سے، اور اس کے بعد اس کا حل بھی بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور طالبات ایک اور بات کہ جب آپ کے پاس PDF آئے اس کام کی
اس میں مضمون بھی کیا ہوا ہوگا، خط بھی اگر لکھا ہوا ہوگا تو آپ سیم وہ خط یا وہ مضمون نہیں اتاریں گے. آپ اپنے الفاظ میں، وہ آپ کو ایک ماڈل کی صورت میں دیا جا رہا ہے وہ کام، وہ آپ پھر اپنے طور سے دوسری کتابوں کا ریفرنس لے کر، دوسری کتابوں کو دیکھتے ہوئے اپنا مضمون بھی تیار کریں گے اپنا علیحدہ اپنے الفاظ میں، اور جو یہ میں نے موضوعات دیے ہیں خط کے، خطوط کے، یہ بھی آپ اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، بہت اچھا سا کر کے. تو کوشش کیجیے گا، کیونکہ پھر سب کا ایک جیسا کام ہوگا اگر اسی سے نقل کر لیں گے آپ یہ چیزیں، کیونکہ خط اور مضمون اپنے اپنے ہونے چاہیے، اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے اپنے طریقے سے. تو یہ پتہ چلتا ہے پھر کہ کس نے کیسا کام کتنا کیا اور کس طریقے سے کیا. تو جب آپ یہ کام کر لیں گے اپنا تبھی آپ کو اس کے فل مارکس ملیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ نقل صرف اتار لیں یہ کام، مضمون اور خط کی بات کر رہی ہوں میں کہ آپ یہ کام اتاریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے نمبر کٹ جائیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ سے اسکول میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فی امان اللہ.